یہ کمنٹ دیکھا ہے، کسی نے کہا ہے کہ جی کوئی شارٹ کٹ ایسا وظیفہ بتا دیں آسان ہو اور اس سے دعا قبول ہو جائے، اس سے مراد پوری ہو جائے۔ بہت محنت کرتا ہوں مگر دعا قبول نہیں ہوتی، بہت وظیفے کرتا ہوں مگر کام نہیں آتی۔ تو آج آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں ایک ایسا چھوٹا سا یا حیو یا قیوم کا ایسا زبردست اسم اعظم پیش کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ رب کائنات سے اپنی کوئی بھی دعا قبول کروا سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی مناجات پوری کروا سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان ہے، آگے چل کے ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص قسم کا اور انتہائی آسان قسم کا اسم اعظم پیش کیا جا رہا ہے، یا حیو یا قیوم۔ آپ میں سے جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ دیکھنے سے ہی یاد ہو چکا ہوگا، بھولے گا نہیں اب۔ تو یہ آپ نے کس طرح سے کر کے پڑھ کے اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے، اپنی فریاد پوری کروانی ہے، اپنی مناجات میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو یہ کس طرح سے کر کے کیا جا سکتا ہے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو صحت، سکون، عافیت والی، ہنسی خوشی، ترقی والی زندگی عطا فرمائے۔ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بے اولاد مسلمانوں کو اللہ پاک نیک، صالح اور نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے انہیں اپنی اولاد کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کو اپنے والدین کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ اکرام کو فرمایا کہ آپ اسم اعظم کو 3 صورتوں میں تلاش کیجئے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اور ان تینوں صورتوں میں وہ موجود ہے۔ اور یہ مختلف کنڈیشن میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علی نے جو رزلٹ کے طور پہ پیش کیا وہ ہے یا حیو یا قیوم، یعنی کہ حی اور قیوم کا لفظ جو ہے وہ ان تینوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے کر کے آپ نے یہ کیا کرنا ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں کرنی، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی عبادت کریں، آخر میں آ کے آپ نے یہ اس کا 3 بار ورد کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دعا تو وہی ہے جو آپ نے کرنی ہے، عبادت وہی ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور ہاں اس دعا میں آپ مجھے مت بھولیے گا، مجھے ضرور یاد کیجئے گا۔ کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے دعا ساری کر لینی ہے تو دعا کے اینڈ پہ آ کے آپ نے یہ ایک تھوڑا سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ یا تو آپ صرف یہی لفظ یا حیو یا قیوم اسی لفظ کا سہارا لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے ساتھ اور جملے ملا لیں، آیت کو پورا کر لیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ دعا کے آخر میں یہ پڑھ کے اس کا اللہ کی ذات کو واسطہ دینا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ میری دعا قبول فرما، میری پریشانی ختم فرما، میری مشکل آسان فرما، مجھے قرض سے نجات عطا فرما، مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ اور اسی طرح سے کر کے کسی بھی خواہش کی آپ دعا کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے آپ کا دعا کرنے کا۔ اور اگر آپ یا حیو یا قیوم کا سہارا لے کے یہ اس اسم اعظم کا واسطہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کم از کم 3 منٹ تک اس کا تکرار کریں، اس کو پڑھتے رہیں، صرف اتنے لفظ کو۔ اگر آپ 3 منٹ تک نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 21 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ اس اسم اعظم کا واسطہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اب بھی اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر اس کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ شخص اپنی غذا پہ توجہ دے۔ اگر حرام غذا ہے تو اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، حرام سے اجتناب کیا جائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔